ہمارے ساتھ ہیں کاظم خان صاحب جو CPNE کے صدر ہیں. ابھی اس سیمینار سے انہوں نے خطاب بھی کیا. کاظم خان صاحب، آپ کیا کہیں گے اس وقت میڈیا پر کیا کوئی پابندیاں ہیں؟ آپ کے کام کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرامت صاحب. گزارش ہے کہ کوئی بھی حکومت ہے اس کے نزدیک جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے وہ آزاد میڈیا ہوتا ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کی آوازوں کو دبایا جائے، کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا سچ بولا جائے، ان کی بات کی جائے جو انہیں بھلی اور اچھی لگتی ہے. اور یہ بدقسمتی سے بہت لمبے عرصے سے اس ملک کے اندر چل رہا ہے اور چلتا رہا ہے. عمران خان صاحب کے سیمینار میں، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عمران خان کے دور کے اندر بھی میڈیا کو بہت بڑی قدغنیں اور پابندیوں کا سامنا رہا. ہم نے PMDA فیس کیا، ہم نے پیکا آرڈیننس کی امینڈمنٹ فیس کی، لوگوں کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ ہوئی عمران خان کے دور میں. ہم نے عمران خان کے دور میں اس کا بائیکاٹ کیا. اب چونکہ ہمارا بیسک، اور آپ خود بھی ایک صحافی ہیں، ہمارا مقصد آزادی صحافت ہے، تو کوئی بھی آواز وہ بھلے کہیں سے بھی اٹھے اور وہ آزادی صحافت کے حق میں ہو تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور خان صاحب نے ابھی کہا کہ مجھے آزاد میڈیا سے کوئی خوف نہیں تھا، متفق ہے؟ نہیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ خان صاحب کے زمانے کے اندر ہی ہمیں ڈیفامیشن، سلانڈر، لائبل لا کے ہوتے ہوئے انہیں PMDA بنانے کی ضرورت پیش آئی. کیوں ضرورت پیش آئی؟ انہوں نے پیکا آرڈیننس کے اندر، پیکا ایکٹ کے اندر آرڈیننس لا کے ترامیم کی. اگر خان صاحب آزاد میڈیا سے خوفزدہ نہیں تھے تو میرا نہیں خیال تھا کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. اور میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پہ جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہوتے ہیں یا کوئی بھی جرنلسٹ، اس کی کوئی بھی اوپینین ہو سکتی ہے، آپ اس کی اوپینین سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو گالی گلوچ، یہ کسی کے ساتھ بدتمیزی، کسی کے ساتھ یہ کرنا، یہ اٹ شوڈ بی ڈسکارجڈ. ساتھ ہیں فیصل شیر جان صاحب، جن کو FSJ کے نام سے میڈیا انڈسٹری جانتی ہے. سر بتائیے گا، ابھی آپ نے پورا سیمینار اٹینڈ کیا، جی، کیا دیکھتے ہیں پہلے پابندیاں زیادہ تھیں یا اب پابندیاں زیادہ ہیں؟ پابندیوں میں تو اب جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ تو ضیاء کے وقت میں بھی اتنی پابندیاں نہیں تھیں، اور حالات جو ہیں اس وقت جو ہے، کیوں میڈیا بہت چینج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا، اب آپ کا بھی ڈیجیٹل چینل ہے، ٹھیک ہے نا، تو میڈیا خود بدل چکا ہے، اور اس کے باوجود کوشش کی جا رہی ہے. ہوگا نہیں، زبان بند نہیں ہوگی، کسی کی بند نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، جتنی مرضی کوشش ہو جائے. جب میرے پاس جیب میں میرے فون ہے نا، میں پبلشر بھی ہوں اور میں براڈ کاسٹر بھی ہوں. ارشد شریف کو اسپیشلی جو تھریٹ ملا ہے طالبان کی طرف سے، آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ملک کے اندر بھی وہ نہیں رہ سکتے اور ملک سے باہر بھی ان کے لیے زندگی تنگ کی جا رہی ہے. وہ ہے، دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ یہ اسپلنٹر گروپ ہے، اسپلنٹر گروپ کو کون کنٹرول کرتا ہے، کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں، کون ان کی چابی گھماتا ہے، یہ ساری چیزیں، سارے سوال پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، اور ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ ارشد شریف کو کہاں سے تھریٹ آئی، وہ کون سا اس نے ایسا کام کیا کہ تحریک طالبان کا ایک اسپلنٹر گروپ جو ہے ان کی جان کے دوالے ہو گیا. ٹھیک ہے، ARY کی بندش پر کیا گئی؟ کیونکہ جب بھی کسی چینل پر پابندی لگتی ہے جی، تو بہت سارے ورکرز کا روزگار جو ہے وہ جی، داؤ پر بالکل، لگ جاتا ہے. اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. کسی چینل کا آج تک 22 سالوں میں، ٹھیک ہے، تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں پیمبرا کے آرڈیننس کو، ایک چینل کی بھی NOC کینسل نہیں ہوئی. NOC کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کے ڈائریکٹرز ہیں ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوئی ہوئی ہے. کیا بدل گیا ہے؟ سلمان اقبال کا یا حاجی اقبال کا کیا بدل گیا ہے کہ آپ نے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے وہ کینسل کر دی؟ ٹھیک ہے نا، مطلب اس کا یہ ہے، NOC کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے مالکان ہیں ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو پاکستان کے خلاف ہوگا. یہی PMLN کی گورنمنٹ تھی 2014 میں، یہی خواجہ آصف کہہ رہا تھا جیو جو ہے وہ انڈین نہیں، جیو انڈین ایجنٹ ہے. یہی 2014 میں خواجہ آصف اس وقت ڈیفنس منسٹر تھا اور جیو کو بند کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا، یہی خواجہ آج آصف، آنکھ کے تارے. آج آنکھ کے تارے ہیں، یہی خواجہ آصف آج دوسروں کو کہہ رہا ہے یہ انڈین ایجنٹ، اور سب سے بڑا انڈین ایجنٹ تو خود ہے. زبیر فاروق صاحب، کیا کہیں گے پاکستان میں اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن پر جو قدغنیں لگائی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو جبر ہے اور اس سے ہم نے آزادی لینی ہے، اور آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا. نہ پہلے کبھی پلیٹ میں رکھ کر آزادی ملی ہے، نہ آئندہ ملے گی. یہ تو اصول ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے تو قربانی دینی پڑے گی. تو قربانی بھی کر جرنلسٹ ہی دیتے رہے. آج جرنلسٹ عادی ہے نا قربانی دینے کے، لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ قربانی دیں گے انشاءاللہ، اور یہ آزادی چھین کر لیں گے. کیونکہ آپ
کے ذریعے سے ہمارا پیغام پہنچتا ہے، اور آپ کا گلا دبا دیں گے، وہ دباتے اسی لیے ہیں کہ یہ آواز نہ پہنچے، اور صرف ان کا دباتے ہیں جو عمران خان کی آواز پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ آواز عوام کی آواز ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ عوام تک کوئی آواز پہنچے، عوام کی مرضی کی عوام کی آواز پہنچانے والے اس ملک کے بڑے صحافی ارشد شریف صاحب کو اب لائیو تھریٹ ملی، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے، ARY کو بند کیا جا رہا ہے، 4000 سے زائد کارکن جو ہیں وہ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں، یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ابھی تھوڑے ہوئے ہیں، ابھی تو مزید ہوں گے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ اتنے سے کام ٹل جائے گا، لیکن آپ پورے پاکستان کو اپنی عدلیہ سے امید ہے کہ وہ اس کا تحفظ کرنے میں ہماری مدد کریں گے، اور قانون کے مطابق جو آزادی ہے اس کو، عوام کی آزادی کو برقرار رکھیں گے۔ باقی تو یہ ظلم ہے، اور ظلم زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن جبر کا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، تو یہ زیادہ عرصہ نہیں چلیں گے۔ یہ پہلے بھی کئی آئے ہیں، ہم نے سب دیکھے ہیں، ایوب خان سے تو ہم دیکھنا شروع ہوئے ہیں، تو باقی جتنے آئے ہیں بیچ میں وہ سارے ہم نے دیکھے ہیں، تو سارے چلے گئے ہیں۔ تو وہ کہتے یہی تھے کہ وہ جو دور موجود ہوتا ہے نا وہی سب سے برا لگتا ہے، پہلے والے بندہ بھول جاتا ہے۔ ڈکٹیٹر سے بھی، ڈکٹیٹر کیا ہوتا ہے؟ عامر سے نہیں، تو یہ کیا ہے آج کل؟ یہ بھی ڈکٹیٹرشپ ہی ہے نا، اس میں ذرا سامنے ہو کے کرتے ہیں، اس میں تھوڑا سا پیچھے ہو کے کرتے ہیں، اس میں ذرا وہ کیا کہتے ہیں، نیوٹرل ہیں، تو نیوٹرل رہ کے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل تار جس وقت گرم ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو ٹھیک رہنا چاہیے، تو نیوٹرل تار کا تو بڑا قصور ہوتا ہے۔ میرے پاس کپڑے ویسے بھی تھوڑے ہیں، یہ میرے لیے پرابلم ہو جائے گا۔ ایک اور میرے لیے ذاتی پرابلم بھی اس واقعے سے ہوا ہے کہ جب وہ ٹی وی کوریج وغیرہ اور لوگوں نے کہا تو کئیوں نے فرقے ہمدردی میں یہ بھی کہا کہ 75 سالہ بزرگ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ ایک تو میری عمر 75 سال نہیں ہے، کچھ 1-2 سال کم ہے، لیکن پہلے بھی ہمارا کچھ اتنا کچھ نہیں تھا، تو یہ جو تہمت ہم پہ لگ گئی کہ بزرگی، اور آج سمیع ابراہیم نے بھی نہیں بخشا اور کہا کہ اس بڑھاپے میں آ گئے، مانا کہ بھائی آپ جوان ہیں پر کتنے جوان ہیں، اور ہم بوڑھے ہیں تو کتنے بوڑھے ہیں۔ یہ آج کل کے حالات بڑے پاکستان میں عجیب ہیں، ہم پاکستانی کرائسس میں ہیں، لیکن پوچھنے کی بات ہے کہ کرائسس کس نے کریٹ کیا؟ کوئی ہم نے کریٹ کیا، صحافت نے کیا، کسی اور نے کیا، کس نے کریٹ کیا؟ ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے ابھی تک۔ یہ جو واقعات مارچ اور اپریل کے ہوئے ہیں، قریب کی کوشش کی ہے کئی سوالات کا جوابات جاننے کے لیے کہ یہ کیا کیوں، اور ابھی تک کوئی آخر کا جواب نہیں۔ ایک چیز چل رہی تھی ہر لحاظ سے آئیڈیل نہیں ہوتی، لیکن پاکستان میں کون سی چیز آئیڈیل ہوتی ہے؟ آج کی مناسبت سے آپ مقابلہ تو کرتے ہیں، ملک میں اسٹیبلٹی تھی، فارن ریلیشنز ہمارے بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے۔ جن پیسوں پہ ناز کیا جا رہا ہے کہ چائنا نے اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، سعودی عرب نے اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، رول اوور کر دیے ہیں، وہ کہاں سے آئے تھے؟ کون لے کر آیا تھا؟ لیکن وہ سب چیزیں بھلا کے پیٹرول پرائسز کی جو بات ہے، پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ کسی گورنمنٹ نے پیٹرول پرائس کم کی، عوام کو ریلیف، اور سب سے بڑا جرم وہ ان کا گنوایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیٹرول کی پرائس کم کر دی، اور انہوں نے ایسے کیا ہم سسٹین نہیں کر سکتے تھے۔ شوکت ترین سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ ہم اسے فائنانس کس ذریعے سے کر رہے ہیں، پروونس سے، یہاں سے نہیں، انسسٹینیبل کر کے، اور انہوں نے یہاں پہ وہ چیز کر، اس سے کوئی جواب ابھی تک دے نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے، چلیں بغیر جواز کے جو کچھ ہے آپ نے کر لیا، تو پھر حالات کو سنبھالتے ہیں، حالات آپ سے سنبھل نہیں رہے۔ آج پکڑے
और उसको अजीब तरीके से जोड़ के इसको दे दिया। इसने टेरिबल लिख के उसको ट्वीट किया। मुझे एक दिन में 12 थ्रेट कॉल्स आई हैं। मुझे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस्लामाबाद मत आओ, पकड़े जाओगे। पकड़ो ना, जल्दी पकड़ो, निशाने इबरत बनाओ, मुझे इनको भी बनाओ सारों। हमें पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम पकड़ो, हमें बंद करो, तुम्हारा पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। हमें बंद करो, बिजली सस्ती मिलेगी। हमारी जुबान बंद करो, हमें निशाने इबरत बनाओ, तुम्हें गैस सस्ती मिलेगी, तुम्हारी महंगाई खत्म हो जाएगी, तुम्हारा डॉलर 100 रुपए का हो जाएगा। पकड़ो हमें, इसीलिए पकड़ना है ना कि ये बातें हम बताते हैं। बात करने पर पाबंदी है। एक छोटी सी चीज में आपको तवज्जो दिलाता हूं। ये कहते हैं ना कि हम किसी एजेंडा पर काम कर रहे हैं। एक लिटमस टेस्ट होता है, जो लोग साइंस पढ़ते हैं उनको पता है कि वो नीला या लाल हो जाता है, फौरन आपको पता चल जाता है कि यहां पे तेजाब है या साफ है। मैं आपको अभी साबित कर देता हूं 1 मिनट में। साबित साके गद्दार है ना, गद्दारी का पर्चा होता है, बगावत, वो भी गद्दार है, अरशद शरीफ। ये 2-3 गद्दार सामने बैठे हुए हैं। मैं भी गद्दार हूं। आपने हमारे साथ क्या नहीं किया, पर्चे किए, सड़कों में मारा, थानों में मारा, हमें बंद रखा, हमें घसीटते रहे, जगाते रहे, बेल्टों से मारते रहे। कभी कोई एक टेलीफोन आया आपको पूरी दुनिया से? इस शहर में कितनी एम्बेसी हैं, किसी एक ने आपको कहा हो कि क्यों मार रहे हो? किसी एक ने मुसम्मत की हो? कभी कोई बैन अवी इदारा बोला हमारे लिए? नहीं बोला, नहीं बोले, क्योंकि हम उनका एसेट नहीं है, हम तुम्हारा एसेट है। ना तुम्हारे लिए कुछ बोलेगा, ना हमारे लिए कुछ बोलेगा। ना वो लोग तुम्हारे लिए कभी बोले, ना वो लोग हमारे लिए कभी बोलेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, हम उनका एसेट नहीं है, हम इस मट्टी का एसेट है। लगाओ उनके किसी आदमी को हाथ, ऐसे उंगली लगाओगे अलार्म बजेंगे, उंगली लगाओगे चीखों की आवाजें आएंगी, उंगली लगाओगे बैनुल-अक़वामी इदारे और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर आवाजें उठेंगी, क्योंकि वो उनके एसेट हैं, वो उनका असासा है, वो उनसे काम लेते हैं। आज वो आपकी आंखों का तारा बन रहे हैं ना, आपको दिन में तारे ना इन्होंने दिखाए तो मुझे कहिएगा। यही लोग आपको दिन में तारे दिखाएंगे, फिर आपको हम याद आएंगे। और याद रखना, ऐसे ही डट के खड़े होंगे जैसे आज खड़े हैं आपके सामने चट्टान की शक्ति। हमें पकड़ने से अगर किसी की जिद को और लो जरूर, मगर हमारी मर्जी की बात, यही है ना बहस। साथियों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कुछ समझते हैं कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी है, ये वाले बंदे अच्छे हैं, ये आएंगे तो मेरे मुल्क को अच्छा चलाएंगे। गद्दारी की बहस को थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं। कुछ ये कहते हैं कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी है, ये वाले बंदे अच्छे हैं, ये वाले आएंगे तो मेरा मुल्क अच्छा चलेगा। कुछ कहते हैं नहीं, वो वाली पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, वो वाली आएगी तो मेरा मुल्क अच्छा चलेगा। यही बहस है ना। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे ताकतवर और बड़े लोग हैं, वो इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वो ये कहते हैं कि क्योंकि हमें इस वक्त ये वाली पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लग रही है तो तुम भी कहो कि ये वाली अच्छी है, और हमें इस वक्त वो वाली पॉलिटिकल पार्टी बुरी लग रही है तो तुम भी कहोगे वो वाली बुरी है। भाई सबकी अपनी अपनी राय है, राय देने दीजिए, राय के रास्ते में बंद मत मानिए। ये बंद नहीं रोक पाएगा, मुमकिन नहीं है। आप अल्फाज को बांध नहीं सकते, आप ख्यालात को कैद नहीं कर सकते, आप हमारी सोच को जंजीरों के साथ नहीं जकड़ सकते। आपसे नहीं होगा साहब, आपने करके देख लिया, क्या बदल लिया आपने? नहीं होगा आपसे। अभी मैं आपको बताता हूं, मैं इससे नहीं बात कर रहा, मैं अभी मैं आपको बताता हूं। बुध वाले दिन मुझे टेलीफोन कॉल आई,
मंगल को, 9 मुहर्रम हराम को। और मुझे मेरे चैनल की इंतजामिया ने बताया कि साहब बात यह है कि 2 चीजों पे बात नहीं करनी। 10 मुहर्रम तक आ जाए, हाँ जी, मंगल को 2 चीजों पे बात नहीं करनी आपने अपने कल वाले प्रोग्राम में। मैंने कहा जी किस पे बात नहीं करनी? उन्होंने कहा जी एक ARY पे आप बात नहीं करेंगे और एक आप अपने टॉक शो के अंदर शहबाज गिल के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं करूंगा भाई, पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसके बारे में जानना चाहता है, पाकिस्तान का सबसे मकबूल चैनल तुमने बंद कर दिया है, मैं उस पर बात ही ना करूं? उन्होंने कहा जी इंस्ट्रक्शन है कि इस पे बात नहीं करनी वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो मैंने, क्योंकि देखें काम तो आपने करना है, नौकरी करनी है, सहाफत आपने करनी है, वहीं से आपका रिज़्क आता है, आपके बच्चों को आप खाना खिलाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन अगर सबके लिए है तो मैं फॉलो करूंगा। चेक करो जियो के लिए, चेक करो दुनिया के लिए, चेक करो समा के लिए, चेक करो 92 के लिए, बाकी सबके लिए मैं फॉलो करूंगा। तो मुझे उन्होंने बताया नहीं जी ये सिर्फ आपके लिए कि इमरान रियाज ये बात नहीं करेगा, बाकी जो मर्जी करे। तो मैंने उस दिन एक कंप्रोमाइज कर दिया। मैंने कहा ठीक है मैं कल का प्रोग्राम नहीं करूंगा, प्रोग्राम ही नहीं करूंगा। यही वहां आकर बोलकर अपना जमीर मारने से अच्छा मैं घर से जाऊं ही ना। मैंने कहा कल अनाउंस कर दें कि मैं आज का प्रोग्राम नहीं कर रहा किसी मजबूरी की वजह से, आप किसी और से करवा लें, मंडे तक मामला बेहतर हो जाएगा। मंडे को आज मंडे को मैं गया प्रोग्राम करने के लिए, मेरी टीम आती है, वो कहते हैं सर वो प्रोग्राम बंद करवा दिया। कैसे बंद हो गया? उनके प्रोग्राम अब आप नहीं कर सकते, आपको प्रोग्राम नहीं करने देंगे। मैंने इंतजामिया को फोन किया, जो करता धरता है उन सबसे बात की। उन्होंने कहा जी हमें बहुत अफसोस है कि हमें आपका प्रोग्राम ऑफ एयर रखना पड़ेगा, ऑन एयर नहीं जा सकते। मैंने कहा जी कसूर क्या है बताओ? अरे कसूर कोई नहीं, आपके 8 प्रोग्राम हमने निकाले जो आपने यहां किए, 8 के 8 का ट्रांसक्रिप्ट निकाला, एक एक जुमला चेक किया, एक एक लफ्ज के ऊपर बहस की और इस नतीजे पर पहुंचे कि आपने कुछ गलत नहीं किया। के सामने अपनी आवाज बुलंद कर, जो सारी इंसानी तारीख आप उठा के पढ़ लें, इसमें हमेशा कौमों की जिंदगी में वो दौर आते हैं जब इंसानों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ये जिसको डिक्टेटरशिप्स कहते हैं, फैशिज्म कहते हैं, बादशाह, ये सारी जो आप इंसानी तारीख देखें तो कोशिश ये होती है कि इंसानों को, जो ऊपर बैठा होता है बादशाह या डिक्टेटर, उसकी कोशिश होती है कि इंसान की सोच को कंट्रोल करे, उसके ओपिनियंस को कंट्रोल करे, माशरे को कंट्रोल करे। और वो कंट्रोल क्यों चाहता है? वो माशरे की बेहतरी के लिए नहीं चाहता, वो खुद पूरी पावर चाहता है कि वो इंसानों के ऊपर राज करे, बल्कि एक छोटा खुदा बनना चाहता है, जमीन के ऊपर एक खुदा बनना चाहता है। और इंसानी तारीख में ये भी चीज है कि ज्यादातर वो माशरे ऊपर गए हैं जिनमें आजादी हो, आजादी राय हो, जो तनकीद की इजाजत देते हैं, जो हुक्मरान की अकाउंटेबिलिटी करते हैं, उसका एहतसाब कर सकते हैं। और ये अगर आप इस्लाम की तारीख पहले देखें, मैं सबसे पहले उन्हीं से शुरू करता हूँ कि रियासत मदीना के अंदर 2 इंसिडेंसेस हैं। एक के हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं क्योंकि काजी की गवाही कबूल नहीं करते। तो इससे 2 चीजें सामने आती हैं, एक तो माइनॉरिटीज अक़लियत की क्या पोजीशन थी इस्लाम में, बराबर की शहरी थी, और दूसरी ये कि आम शहरी भी खलीफा वक्त के सामने खड़ा हो सकता है, केस जीत सकता है। ये आज भी दुनिया के अंदर आप अगर कहीं भी दुनिया का कोई भी मुल्क ले लें, आज भी ये नहीं पॉसिबल। सो वो एक आज़ाद माशरे के अंदर एक कौम होती थी। और मैं इसलिए लोगों को बार बार, बड़ी बदकिस्मती है हमारे, मैं जब HSN कॉलेज, मेरे माँ बाप ने का पैसा खर्च किया, मैं जब वहाँ से निकला तो मुझे अपनी तारीख का कोई आइडिया नहीं था।
مجھے اسلام کی تاریخ کا آئیڈیا نہیں. وہ آہستہ آہستہ میری زندگی میں اپنے تجربے سے میں پھر اپنی زندگی ہمیشہ ایویلیویٹ کرتا رہتا ہوں, اپنی تنقید کرتا ہوں, اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھوں. تو میں نے جب دو معاشرے برطانیہ جدھر میں نے 20 سال گرمیاں گزاری اور پاکستان, تو میں جب دونوں معاشروں کو جب اینالائز کرتا رہتا تھا تو میں خود کئی چیزوں کے اوپر کئی نتیجوں پہ پہنچا. تو وہ جو دور تھا 622 سے لے کے 632 تک, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ کر دنیا سے گئے, اس کے اندر انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا. یہ دیکھیں, یہ جو آزادی صحافت ہے نا, جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اس سے بڑی یہ ایک حصہ ہے انسان کو آزاد کرنا. کیونکہ انسان کو ذہنی طور پہ جب آزاد ہوتا ہے تو وہی قومیں اوپر جاتی ہے, وہ انسان بڑے کام کرتے ہیں, غلام کبھی بڑے کام نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اقبال جو علامہ اقبال کی ایک شاعری پڑھے تو وہ غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں, خودی کو اور خودداری کو, جو ان کے کانسیپٹس تھے وہ لوگوں کو جگا رہے تھے. کیونکہ غلامی جو سب سے بری ایک انسان کے اندر چیز کرتی ہے, اس کے اندر انسان سے کمتری ڈال دیتی ہے. مجھے تو بڑی اچھی طرح, ہم جب ریاض میر کی طرح بھی پہلی جنریشن ہے جو پاکستان میں پڑے ہوئے, آپ کو صرف میں غلامی بتاتا ہوں کہ کیا ظلم کرتی ہے ایک انسان کو, اس کے پوٹینشیل کو کیسے ختم کرتی ہے. جمخانہ کلب ہوتا تھا, پنجاب کلب, سندھ کلب, آزاد ہوئے 47 میں. 74 تک سندھ کلب کے اندر آپ پاکستانی کپڑے پہن کے نہیں جا سکتے تھے, آپ کو سوٹ پہننا پڑتا تھا 74 تک. اور خیر سارے انگریزی بولتے تھے, جس طرح کہ, اور میں نے بتایا اردو جب بولتے تھے تو بلاول کی طرح بولتے تھے, بادشاہ اپنے جب ویٹر سے بولتے تھے تو کہ ہم شرم آتی تھی اپنی آنکھ سے. تو یہ غلامی ایک انسان کے ذہن کو ادھر رکھ دیتی ہے کہ وہ اچھا غلام نہیں بن سکتا ہے. ہم اچھے سوٹ ہی پہن سکتے ہیں, ہم اچھی انگریزی بول سکتے ہیں, لیکن جو ایکسپلوژن ہوئی تھی مسلمانوں کی, جب ہمارے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے انسانوں کو ذہنی طور پہ فکری آزادی دی تھی, تو انہوں نے ہر چیز میں دنیا کی امامت کی. سب 200-300 سال تک سارے سائنٹسٹ پاکستان مسلمان تھے. وہ جو میری کوشش ہے کہ یہ جب میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم آزاد, اور صرف آزاد قوم پر جائے. لیکن وہ قوم تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک پہلے تو ہم اپنے معاشرے کے اندر جو آزادی رائے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. مجھے کہتے ہیں لوگ کہ جی آپ کے دور پہ تھے تو آپ کو پتہ نہیں کوئی سختی رکھی. پہلے تو میں یقین آپ کو دلاتا ہوں, میں نے کبھی مجھے آزاد میڈیا سے خوف نہیں ہوا. اس کی وجہ آپ ڈرتے تھا کیوں ڈکٹیٹر ڈرتے ہیں, یا کیوں آپ جب بھی کوئی آپ دیکھتے نا مڈل ایسٹ کے اندر جو بادشاہ تھا وہاں کوئی آزادی رائے نہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کنٹرول چاہتے ہیں لوگوں کو. کرپٹ پولیٹیشینز, نواز شریف نے, مجھے ابھی بھی یاد ہے 97-98 میں ہوگا کہ وہ نجم سیٹھی کو اس نے تنقید کی اس کی کرپشن پہ, اس نے اس کو بند کر کے 3 دن مار پڑوائی. اور میں افسوس کرنے گیا تو ابھی یہ عمران ریاض بات کر رہا تھا, وہاں یہ نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی پاکستانیوں سے کال آئی جب نجم سیٹھی کو اس نے مار پڑوائی نواز شریف نے. اس نے کہا مجھے اسٹروک ٹالبرٹ سے کال آئی, امریکہ سے قانون توڑنے ہوتے ہیں. میں نے صرف مجھے ایک ایشو ہوتا ہے, لیکن آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی توہین کریں, سلانڈر کریں. اب میں کیونکہ انگلینڈ میں نے کیس لڑا ہوا ہے عدالت کے اندر ڈیفامیشن کا, تو وہاں تو اگر آزادی رائے ہے تو ساتھ پورا یہ بھی آپ کو چیک اور بیلنس ہے. آپ ہر کچھ کسی کی پگڑی نہیں اچھال سکتے, تو لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ عدالت میں جا کے اپنی عزت بحال کرے یا ڈیفامیشن کی کیس کرے. بدقسمتی سے میں پرائم منسٹر تھا, میرے اوپر کسی نجم سیٹھی نے کوئی بڑی غلط باتیں رکھی, میں اس کو عدالت میں لے گیا. میرے دور میں تو وہ کیس لگائی,
تو پرائم منسٹر کو ہی اگر انصاف نہیں ملتا تو بیچارے عام لوگوں کو کیا ملنا ہے؟ سو جب آپ کے پاس آزادی آتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. میں نے جتنا ٹائم برطانیہ میں گزارا اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے آزادی کے ساتھ. اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں, پاکستان میں کیا ہوتا ہے. میں نے ابھی ایاز امیر نے بڑی ڈیٹیل میں اس چیز کے اوپر بات کی. میں صرف میں اپنی ذرا ایولیوشن بتاتا ہوں کہ ہم جب 90s کے اندر تماشا دیکھ رہے تھے, دونوں پارٹیز آئے, دو دفعہ کرپشن میں دونوں کو نکالا گیا, تب ہمارے ان دونوں پارٹیز کو دیکھ کے میرے بھی ذہن میں آیا کہ شاید کم کرپشن ہو گئے کہ اگر ملٹری سے بہتر ہو. یہ ہم نے وہاں کی سوچنا شروع کر دیا کہ اس سے بہتر تو ہے وہ ضیاء کے زمانے میں گروتھ ریٹ بھی زیادہ تھی, اکانومی بھی آگے لگ رہا تھا. تب وہ چیز ہے کہ تنقید نہیں تھی تو اس سے کئی چیزیں پتہ ہی نہیں چلتی تھی. تو ہم نے بھی یہ سوچنا شروع کیا کیونکہ انہوں نے جو دونوں دفعہ کرپشن میں گئے ان کے اوپر پورے دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو کیسز بنائے کرپشن کے, کچھ سارے مارک تھا, کوئی ادائبہ پیپر میں تھی. مجھے یاد ہے فاروق لگائی جب وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی 96 میں, تو انہوں نے مجھے پوری فائلیں دی کہ بے نظیر اور زرداری نے $1.5 ارب ملک سے نکالا. میں اب بات کر رہا ہوں 96 کی, اور نواز شریف نے بھی $1.5 بلین ملک سے باہر نکالا. تو میں تو پالیٹکس میں آئی کرپشن کے خلاف تھا. دیکھیے, اور کرپشن جو ہے نا وہ ایک سمپٹمز ہے جس ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہے. جدھر رول آف لا نہیں ہوتا ادھر کرپشن ہوتی ہے. رول آف لا میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ طاقتور کے لیے جب تک آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے, وہ رول آف لا نہیں ہے, وہ پھر طاقت کی حکمرانی ہے, جنگل کا قانون ہے. تو میں نے جب دیکھا کہ یہ دو بھائی لے کے آئے اور دونوں آ کے نواز شریف میں جتنی دیر میں پرائم منسٹر تھا اتنی اس سے کم ٹائم میں اس نے 17 فیکٹریاں بنا لی. 3 سال کے اندر 17 فیکٹریاں بنا لی اور گورنمنٹ بینکس سے قرضے دیے. اب یہ جو میں فرق کیا تھا, میں نے برطانیہ کا سسٹم دیکھا ہوا تھا, ان کی پارلیمنٹ دیکھی ہوئی تھی, ان کے پولیٹیشنز کے اوپر میں نے جو ان کے اوپر چیکس اور بیلنسز ہیں, جو ان کی اخلاقیات ہے وہ میں نے دیکھی ہوئی تھی. تو ہم چاہتے تھے ہمارا بھی ملک آگے بڑھے. انہوں نے آتے ساتھ ہی دونوں پارٹیز نے مل کے سارے سب کا پیسہ بنانے کے لیے. تو میں آیا تھا کرپشن کے خلاف, اور آپ جب مشرف کا دور آیا تو مجھے یاد ہے جنرل امجد نے فائلیں دکھائی ان کی چوری کے اوپر, بتایا کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہوئی ہے. اور ہم نے جنرل مشرف کی شروع میں سپورٹ اس لیے کی کہ ہم سمجھے کہ جنرل مشرف باقی کرپشن ختم کرنے آیا. وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کرپشن کے نام پہ ہم سارے ان کی سپورٹ ہے, وہ بھی پاور کے لیے آئے اور انہی لوگوں کو پھر NRO دے دیا اس نے. جبکہ کسی کی رائٹ نہیں ہے کہ آپ پبلک کا پیسہ چوری ہو معاف کر دیں. کرپشن کا مطلب ہوتا ہے پبلک کا پیسہ چوری کا مطلب ہوتا ہے میرے کو چوری کر. کرپشن ہے جو عوام کا پیسہ چوری کرے, تو اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا کہ ان کی چوری معاف کرنا. بہرحال اس کے بعد یہ تو آیا اور انہوں نے جو 10 سال میں کیا. اب جو مجھے چیز سب سے اس پوائنٹ پر میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو زیادہ ملک کی فکر ہوگی اور وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیں گے. وہ جب دیکھتے ہیں چوری تو وہ اس کے اوپر ایکٹ کریں گے. کیونکہ مجھے تھرو آؤٹ جب میں یہ اسٹرگل کر رہا تھا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ مجھے ISI نے مجھے بتا دیتے ہیں کہ چوری کی انہوں نے اتنی چوری کی. یہ بھی جو دور تھا ان کا 2008 سے لے کر تب بھی مجھے وہ انویٹیٹیوز نے چوری کر لی ہے, وہ چائنا جا کے دوسری کک بیکس لے لیا. یہ مجھے بتایا کرتے کہ وہ جو اس کا حمزہ یہ سلمان شہباز یہ وہ چائنا پہنچ جاتا تھا کک بیکس لینے کے لیے, کانٹریکٹس کے لیے, ساری انہوں نے ان سے کچھ انفارمیشن ہے. اور جب میں پھر پرائم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ کیسز کون سے ہیں, اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی. تو مجھے تب بھی سمجھ نہ آئے کہ کیسز سارے مچور ہیں, کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں. تو بعد میں پتا چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا, وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا. ہاں پھر آپ دیکھیں 5 گالیاں ہمیں پڑھ کے کہ آپ نے وہ کسی کو نیب میں لے کے جاتے تھے تو مجھے گالیاں نکال کے اندر جاتے ہوئے بھی باہر نکلتے ہوئے
لیکن ہمارا ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں نیب کی ضرورت, میں تو کہا کہ میرے ہاتھ میں نیب ہوتی تو یہ بڑے آرام سے کم از کم 15-20 لوگوں سے ہم اربوں روپیہ نکال دیتے, ان کو جیلوں میں ڈال دیتے. اچھا اب جناب یہ اپریل میں جو ہوا, میں جو میرے ذہن میں جو شاپنگ چلے, ہم یہ نہیں کسی کو اکیوز کرتے کہ وہ ایک سازش کا حصہ ہے, لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں اس کا کشمیر سے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا, جبکہ آپ خود ہی بتاتے تھے کہ کتنی چوری. اس کا تو یہ مطلب کہ چوری آپ کے لیے بری چیز نہیں ہے. اور میں کسی ایک ملک میں اپنے دور میں نے شروع کر دیا تھا رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنا کے سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھائیں, کیونکہ جو امر بالمعروف ہے وہ ایک معاشرے کا کارنر سٹون ہوتا ہے. ایک معاشرہ جب اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور برائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو معاشرہ فائٹ کرتا ہے برائی, کرپشن کو معاشرہ فائٹ کرتا ہے. لیکن جب آپ برائی کو برائی نہ سمجھیں گے, کرپشن بری چیز ہی نہیں ہے, چوری بری چیز نہیں ہے, تو محنت کون کرے گا آپ کے معاشرے میں؟ اگر آپ نے معاشرہ اپنا تباہ کرنا ہے, آپ کو کوئی ایٹم بم پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اخلاقیات ختم کر دیں, اچھے برے کی تمیز ختم کر دیں. مولانا رومی کی بڑی فیمس ہے, کسی نے پوچھا مولانا صاحب یہ قوم کیسے مرتی ہے؟ انہوں نے 2 درختوں کا بتایا, ایک بڑا خوشبودار اور ایک بڑا برا درخت. انہوں نے کہا جب ایک قوم ان کے اندر فرق کرنا ختم کر دیتے, اچھے برے کی تمیز ختم کرتی, قوم مر جاتی. اس لیے جو مدینے کی ریاست تھی وہ امر بالمعروف پہ کھڑی ہوئی تھی. سارے معاشرے کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے برائی کے خلاف کھڑے ہونا. اب میں نے انگلینڈ کے اندر یہ دیکھا, میں امر بالمعروف پہ وہ چل رہے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ان کا ایک بہت بڑا نام تھا لارڈ جیفری آرچر, بڑا مارگریٹ تھیچر کا رائٹ ہینڈ, ان کی پرائم منسٹر کا رائٹ ہینڈ آدمی تھا. ہر جگہ ان کی ساری سوشل کیلنڈر کے اوپر وہ تھا, اس کی ہمیشہ اس کی اخباروں میں اس کی موومنٹس آتی تھی. اس نے ایک عدالت کے اندر اس نے ایک جھوٹ بول دیا, کیس تھا ڈیفامیشن کا, اس نے جھوٹ بول دیا. آپ سوچیں کہ اتنا طاقتور آدمی, اس نے جھوٹ بولا, 3 سال جیل ڈالا اسے, اور جب وہ جیل سے باہر نکلا کسی گھر کوئی اسے انوائٹ نہیں کرتا تھا. وہ جو اتنا پاپولر آدمی تھا اس کو کوئی انوائٹ نہیں کرتا تھا. عوام نے فیصلہ کیا کہ جناب اس نے غلطی کی اسے, اور کیا کیا, جھوٹ بولا. اب یہاں سوچے کہ لندن تو تھوڑے پاکستان میں میری کوئی پراپرٹی نہیں, اور اس کے اوپر دھول پھینک کے جا رہا ہے. وہ جا کے ادھر جا کے وہ دوسرا والا کہہ رہا ہے کہ یعنی قطری خط جو ایک اپنی اربوں روپے کی پراپرٹیز کے لیے ایویڈنس پریزنٹ کر دے اور اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑے ملک میں. ایک بری میڈوف ملٹی بلینر بن گیا امریکہ کے اندر. اس کے بعد اسے پتا چلا کہ جی بری میڈوف نے جو پیسہ بنایا تھا وہ ایک پونزی اسکیم تھی, یعنی ایک فراڈ سے بنایا تھا. اس کے 2 بیٹے تھے اور بیوی, ان کو بھی نہیں پتا. جیسے ہی پتا چلا ان کو کہ یہ فراڈ میں پکڑا گیا, جب اسے پکڑا ایک بیٹے نے خودکشی کر لی, مطلب کہ میں معاشرے میں نہیں اب رہ سکتا. دوسرا بیٹا سولٹری, یعنی اپنے آپ کو اس نے آئسولیٹ کر دیا اور 2 سال کے بعد بھاگ گیا. بیوی نے طلاق دے دی, یعنی اس کی اپنی فیملی نے اس کو ڈسون کر دیا. سنگاپور کے اندر 2 لی کوان یو جو سنگاپور کا بڑا اسٹیٹسمن تھا, 2 اس کے وزیروں کو جب کرپشن میں پکڑ گئے خودکشی کر رہا. دیکھیں معاشرہ, جب معاشرہ کرائم فائٹ کرتا ہے تب کرائم آپ جیتتے ہیں. میں جب تھا جی فلانے نے پیسہ کر دیا, اس نے ادھر کر دیا, کس کو پکڑے گیا؟ جب تک معاشرے کے اندر آپ کی اچھے برے کی تمیز نہیں. اور ادھر میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب مجھے ابھی آپ نے بات کی کہ جی دیکھیے کوئی سچ فلانے کے لیے اور کوئی سچ عمران خان کے لیے. ٹھیک ہے, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گورننس کوئی کہے گا کہ عمران خان کی بہتر ہے, کوئی کہے گا شہباز شریف کی بہتر ہے.
کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ اوپینین ہے. کوئی کہے گا کہ اکانومی اس ٹائم میں بہتر تھی, کوئی کہے گا میرے ٹائم نہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی لوگ کرپشن کے اندر 16 ارب روپے کی کرپشن اوپن اینڈ شٹ کیس میں اگر ایف آئی اے کو اس کا انڈر ٹرائل ہے, اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی بہت میری رائے اور فرق ہے اس کی رائے فرق. وہ تو اس کا مطلب کہ جب ہم نواز شریف جھوٹ بول کے 4 ارب روپے کی پراپرٹیز ہیں لندن کے اندر جدھر ہیں, اس کے بیٹے نے ایڈمٹ کیا کہ یہ بینیفیشری اونر ان پراپرٹیز کی مریم نواز ہے. مریم نواز جب چھوٹی تھی جب پراپرٹیز دی, اس کا مطلب نواز شریف کا پیسہ ہے. کیا وجہ ہے کہ آج تک اس کو کئی لوگ لیڈر مانتے ہیں, بلکہ اسکیم پوری ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر ابھی پھر کہ عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کرو اور پھر کہہ دیا اچھا دونوں کو ہم الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں, یعنی مجھے اور اس کو ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دیے. اتنے بڑے لٹیرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان وہ کیونکہ پتہ نہیں وہ اس کیس کے اندر الیکشن کمیشن. دیکھیے یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے, اور ادھر میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, بیکاز میڈیا عوام کے اوپینین کو شیپ کرتا ہے. جس طرح کے اسحاق ڈار جب گیا ہارڈ ٹاک کے اوپر تو اس نے جو اس کا حال کیا ہے, کوئی بھی ویکنس جس میں ہو یہ جس کے اوپر کرپشن وہ نہیں جا سکتے میڈیا کے اوپر, وہ چھپتے ہیں میڈیا سے. یا ہر روز شام کو جن کے اوپر اربوں روپے کرپشن کے کیسز ہیں وہ جا کے بٹھا دیتے ہیں. ایک بیچارہ پی ٹی آئی کا معصوم سا وہ بٹھا دیتے ہیں ساتھ, وہ پنچنگ چل رہی ہوتی تم چور تم چور. سو میری سب سے یہ جو اور اسی کے اوپر میں آ رہا ہوں کہ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا ان کی پاس کتنے سال 30 سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں, سارے ان کے پاس کیسے, مجھے انہوں نے دکھایا. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیسے ان کا راستہ نہیں روکا. اگر ملک کی فکر ہے تو کیسے آپ ان کو اجازت دے دیتے. ایک تو ہمیں پتا ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ, امریکہ کی جو پالیسی وہ اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں. ان کا ہے کہ جی وہ پاکستان ہمیشہ ٹیلی فون کرو تو جو کام کروانا چاہے یہاں سے کرنے کے لیے تیار ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر آج میں کہتا ہوں کہ بیسس نہیں دے رہے یا میں کہتا ہوں میں نے روس سے, یہ نہیں کہ میں اینٹی امریکن ہوں. میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے, ہمارا کام ہے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا. یہ اینٹی نہیں ہے, لیکن ان کو اتنی عادت پڑی ہوئی ہے یہاں کہ یہ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں یہ مجھے ایشو ہے کہ کیسے ایک باہر سے ہمیں پتا ہے ڈونلڈ وہ تو سب کے پاس اس کا جو سائفر تھا وہ تو سب کے پاس ہے, وہ تو آرمی چیف کے پاس بھی گیا تھا, پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس بھی گیا, میرے پاس آیا, فارن آفس کے پاس. تو وہ تو ہمارے پاس پتا تھا کہ وہ ایک انڈر سیکرٹری کہتا ہے کہ عمران خان کو نہیں ہٹاؤ گے تو کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کی. لیکن میں حیران ہوں کہ جب یہ بھی پتا تھا کہ باہر سے سازش, یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے لوگوں کو پیسے دے کے خریدا جا رہا ہے, اور یہ بھی پتا تھا کہ چور ٹریس کرنے والے ہیں جن کے اوپر کرپشن آپ کے دور میں کیسز بھرے ہوئے ہیں, پھر کیسے ان کو اس ملک پہ مسلط ہونے ہیں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے, ان کے پاس اس وقت سب سے زیادہ پاور ہے, تو پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور آپ کے پاس اور ذمہ داری کسی اور کے پاس. اتھارٹی اور پاور ساتھ ساتھ جاتے ہیں. جب یہ اوپر آئے ہیں تو آپ جتنا مرضی کہیں ہم نیوٹرل ہیں, جو مرضی آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں, تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے یہ جو ملک کے ساتھ کیا ہے. یہ جو اوپر آ کے اوپر بیٹھے تاریخ لکھی جا رہی ہے پاکستان کی کہ کیسے آپ نے ان لوگوں کو ہمارے پر مسلط ہوئے, اور جو 4 مہینے میں ہوا ہے پاکستان کے ساتھ 4 مہینے میں جو مہنگائی کے اوپر سپوزٹلی آئے تھے اور آج جو مہنگائی. اور میں آخر میں بات کروں, اب کوشش کیا کی جا رہی ہے, پہلے ان چوروں کو مسلط ہونے دیا, ان کی کوشش یہ تھی کہ اچھا جی وہ ہٹائیں گے جب یا تو گورنمنٹ جب ہٹتی ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے, وہ نہیں ہوا. پبلک ڈکلائزنٹوں پہ کبھی پاکستان میں اس طرح پبلکلی نہیں تھی. اور اس کے بعد جو 17 جولائی کا بائی الیکشن ہوا وہ ایک اور شوق مل گیا. جب الیکشن کمیشن بھی ملی, انتظامیہ بھی, یہاں بڑا مشکل ہے, یہ تو ایکسپرٹس ہیں دانجی, تو ادھر بھی جیت گئی تحریک انصاف. 25 مئی کو انہوں نے جو ظلم کیا اس کی کوئی
مثال نہیں ہے کہ پاکستان گھروں میں رات کے 3-3 بجے جا کے عورتیں بچے پاس دیکھ رہے ہیں, ان کے اوپر جا کے ان کو ذلیل کرتے ہیں. آدمی اپنے اوپر تو چلو وہ لے بھی لیتا, لیکن عورتیں بچوں کی رات میں 3-4 لوگ گھر گھسا ہے, ان کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ خوف پھیلایا گیا, اس کے باوجود پھر سے اٹھ گئے. اور اب کیا فیز ہے؟ یہ فیز ہے سائیکولوجیکلی اس ملک کو ایسا دبایا جائے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ تسلیم کر لیں جو اوپر سیٹ اپ آیا, اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح اٹھایا جاتا ہے, کئیوں کو اٹھا کے پھر جس نے کوئی فوج کے خلاف ٹویٹ کیا اسے کہتے ہیں, اسے پہلے اٹھا لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ میرے سے معافی مانگو, کیونکہ عمران خان نے کہا میرے ان کے خلاف ٹویٹ کرو. ان سوشل میڈیا کو بیچارے بچوں کو اٹھا رہے ہیں. یہاں میڈیا یہ سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے دیکھا کہ آج امیر نے بڑی کیئرفلی ایسے ورڈنگ کی کہ انشاءاللہ کپڑے اب نہیں پھٹیں گے اس بارے میں. فورن آفس کا ایکسپیرئنس ہے ٹیکنالوجی, اور سمیع ابراہیم, عمران ریاض, اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ارشد شریف. اب ارشد شریف جب سے میں وہ جانتا ہوں وہ ایک اپنی سوچ کا آدمی ہے, بہت ہی پیٹریوٹک محب وطن پاکستانی. وہ جو سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک لائن پہ ہے اس کو پڑھ جاتا ہے, اور اس لیے اس کو لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا سٹانس کدھر ہے. اس جیسے آدمی کو دھمکیاں, گھر میں باہر گاڑیاں کھڑی, اس کو باہر جانا پڑا, صابر شاکر باہر چلا گیا, ARY کو بند کر دیا. ARY کا کیا قصور تھا؟ اگر شہباز گل سے اگر ایک جملہ نکل ہی گیا جو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا, جس کو غلط پرسیو کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ARY کو کیسے بند کر دیا؟ وہ ARY کو اس جملے کی وجہ سے نہیں بند کیا. ایسی باتیں کہہ بیٹھے نواز شریف اور مریم اور یہ جو ایاز صادق, فضل الرحمان کیسی باتیں کہہ کے فوج کے خلاف. ان کے لیے کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی. اس بیچارے سے جو کیا ہے, مجھے تو پہلے 2 دنوں میں پتہ ہی نہیں تھا اس کا. جب ہمارا وکیل مل کے آیا مجھے تو تب پتہ چلا اس بیچارے سے کیا کیا. یعنی کتنا بڑا جرم ہوگا کہ ننگا کر کے اس کو ٹارچر کیا. ایک انسان کی ڈگنیٹی کہ اس کو پہلے آپ ننگا کریں, پھر اس کو بری طرح اتنی مارا اور انہوں نے اس کے سر کے اوپر بند کر کے پتہ نہیں پھینک رہا ہے, مینٹلی اسے اتنا ٹارچر کیا تو بالکل بریک کر دیا اس کو. اور اسے کروا کیا رہے ہیں کہ جی یہ کہو کہ عمران خان نے یہ سینٹنس کہا تھا تو پھر یہ بول دیں. اس کے پیچھے اس کو بند کیا ہوا, اس سے جو بیچارہ جو اسے حال کیا, مجھے تو یعنی میرے خیال میں کہ ہمارا معاشرہ ادھر گر رہا ہے, اللہ کرے کہ اس کو اور نیچے نہ جائے. مجھے تو شرم آتی ہے کر کیا رہے ہیں, اور کر کیا رہے ہیں. ان چوروں کو اوپر مسلط کرنے کے لیے ہم ایکسیپٹ کروا رہے ہیں. سب سے خوفناک چیز یہ ہے, اچھا کوئی بہت بڑا منصوبہ ہو, کوئی پاکستان کی بہتری ہو, چلے جی ہم یہ آپریشن بھی ٹالریٹ کر رہے ہیں. یہ چور جو 30 سال سے ملک کو پیسہ چوری کر رہے ہیں, 26 سال میں ان کے کیس جہاد کر رہا ہوں, ان کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے میڈیا کا منہ بند, خوف بنا رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, اور پھر آگے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی. ہمارے لوگوں کو کال کر رہے ہیں, ہمارے MLAs کو کال کر رہے ہیں, ہمارے سینئرز کو اپروچ کر رہے ہیں, خوف بنا رہے ہیں ان کے اندر. اور میں اس لیے آج ساری اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ واقعی پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. میں پھر سے کہوں گا کہ آج امیر اور میں, ہماری وہ جنریشن ہے جو پاکستان کے ساتھ بڑی ہوئی. میں نے کبھی اپنی قوم کے اندر یہ شعور نہیں دیکھا, ایسی بیداری نہیں دیکھی. فیملیز رات کے 12 بجے تک جلسے اٹینڈ کر رہی ہیں. میں جب انہوں نے جب 25 مئی کو یہاں ظلم کیا تو ہم بڑی وہ کنٹینر میں آہستہ آہستہ جب آ رہے تھے, صبح کے 6 بجے 7 بجے سڑکوں کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے تھے.
اور فیملیز اور بچے لوگوں نے اٹھایا کہ کوئی بھی، میں یہ چیلنج ان کو کرتا ہوں، آپ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی خوف پھیلا لیں، یہ جو اس وقت اس ملک میں بیداری ہے اور یہ جو قوم اٹھ رہی ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، آپ جو مرضی کر لیں یہ قوم، یہ جو بیداری کا اور شعور کا چین ہے، یہ کبھی بوتل میں آپ واپس نہیں ڈال سکتے، اور جتنا آپ اس کے اوپر آپریشن کریں گے اور جتنا لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے، شکور سے شہباز گنج سے پوچھے کہ عمران خان کھاتا کیا ہے؟ مار پہلے تو اسے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس سٹیٹمنٹ دو، پھر کہتے ہیں کھاتا کیا ہے؟ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں وہ پوچھ رہے کھاتا کیا ہے کیونکہ میری ڈائٹ کی اتنی فکر نہیں ہے۔ 4 شہباز شریف کے جو گواہ تھے ایف آئی اے کے 16 ارب کے کرپشن کیس کے اندر، 4 گواہ 2 مہینے کے اندر ہارٹ اٹیک سے مرے، ان کو کھانے کا ہی پتا تھا کہ وہ کھاتے کیا ہے۔ اس کا جو انویسٹیگیٹر تھا ڈاکٹر رضوان ایف آئی اے کا، وہ ہارٹ اٹیک سے مرا، جو دوسرا انویسٹیگیٹر تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا لیکن بچ گیا۔ اور یہ کھاتے کیا ہیں پتا ہوتا ہے تو یہ پھر ان کو آگے پھر کیسے ان کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ میں یہ آخر میں اپنے نیوٹرلز کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کیا آپ کو فکر ہے اس قوم کی؟ بالکل یہاں زمین نے ٹھیک بات کی، آپ کو پتہ ہے ملک کدھر جا رہا ہے؟ کیا کسی ملک کی جو معیشت کا اس وقت حال ہے، کیا جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی معیشت ریکور کر سکتی ہے؟ معیشت کیسے آپ کی ٹھیک ہوگی جب ایک ملک میں کسی کو واقعی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں کیا ہوگا۔ میں نے اگر آج معیشت اس طرح اوپر جاتی ہے، دولت پہ اضافہ تب ہوتا ہے جب ملک میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، نوکریاں ملتی ہیں، ویلتھ کریشن ہوتی ہے۔ تو جو بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ پہلے دیکھتا ہے کہ آج اگر میں پیسہ انویسٹ کروں گا تو 3-6 مہینے 1 سال کے بعد اس کو سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کو سٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، آگے پیسہ اس پہ انویسٹ کرنا ہے۔ آج کون انویسٹ کرے گا؟ اور یہ اگر یہی آپ کا خیال ہے کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہو گئی کہ جی وہ ابھی سعودی عربیہ سے پیسہ آ جائے گا اور ادھر سے آ جائے گا پیسہ یو اے ای سے یا چائنا میں، اس سے تو یہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے کر رہے ہیں۔ اگر ویلتھ کریشن ہی نہیں ہو رہی اور آپ قرضے لیتے جا رہے ہیں تو قرضے تو واپس کرنے ہیں آپ نے، تو ڈیٹ سروس تو بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم جب پہلا سال تھا تو جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا، آدھا ٹیکس چلا گیا ڈیٹ سروس قرضوں پہ سود دینے پہ، تو سارے ملک کے آدھا ٹیکس رہ گئے۔ تو اس سے یہ کوئی حل ہے کہ آپ سمجھیں کہ تھوڑے قرضے آگے تو چلو تھوڑا اور ملک آگے چل جائے گا؟ حل اس کا یہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی صرف آئے گی فری اینڈ فیئر الیکشن سے۔ اس کے علاوہ صاف اور شفاف، میں آج چیلنج کرتا ہوں، صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ مجھے کوئی بتا دے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی کیسے آئے گی۔ اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو یہ ملک تو نیچے جا رہے ہیں، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں، حل تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں اپنے نیوٹرل سے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، اپنی پالیسیز ریویو کریں۔ بند کمروں میں کئی دفعہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے اچھے نہیں ہوتے، آپ کو ریویو کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ ملک 22 کروڑ کے لوگ ہیں، ینگ پاپولیشن ہے، 60% آبادی ہماری 30 سال کی عمر سے کم ہے، ان کو نوکریاں چاہیے۔ اور اگر اس وقت صحیح فیصلے نہیں ہو اور یہ کمپاؤنڈ فیلئر کیا جائے گا کہ انہی لوگوں کے اوپر کوشش کریں گے کہ سختی کر کے آپریشن کر کے کہیں ہم ان چوہوں کو ایکسپٹ کر جائیں، میں اپنی طرف سے تو کہنا چاہتا ہوں ان کے نیچے
میں اگر مجھے کوئی کہنا کہ ان کے نیچے میں نے اب اپنی زندگی گزارنی ہے، میں سمجھوں کہ مجھے موت اس سے زیادہ بہتر ہے بجائے ان چوروں کے نیچے اپنی زندگی گزارنی.